السلام علیکم ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ۔ میری بہن نے مرتے وقت اپنی نومولود بچی مجھے امانت سونپی تھی، مگر 2 سال بعد بھی جب وہ بچی، جو کہ رشتے میں میری بھانجی بھی تھی، اپنے سہارے پر نہ بیٹھ سکی تو میں نے سب سے آنکھ بچا کر اسے جلتے تندور کے قریب رکھ دیا اور وہ پیٹ کے بل رینگتی ہوئی تندور میں جا گری۔ اس سے پہلے کہ معصوم بچی کی دردناک چیخیں سن کر کوئی تندور تک پہنچتا، وہ مسحور و معذور بچی جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میرا نام عشرت بلوچ ہے۔ میں بلوچستان کے شہر زیارت سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد صاحب خشک میوہ جات اور گرم کپڑے کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں۔ ہمارا شمار زیارت کے امیر ترین گھرانوں میں ہوتا ہے۔ ہم 4 بہن بھائی، 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ میری بڑی بہن حفصہ عثمانی کے علاوہ باقی سب کا مذہب سے دور دور کا لگاؤ نہیں تھا۔ ہاں، البتہ میری بڑی بہن 5 وقت نماز، تہجد اور رمضان کا باقاعدگی سے اہتمام کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں فقط ایک قرآن پاک تھا جو شاید میری امی کو جہیز میں ملا تھا۔ بہت پرانا ہو چکا تھا، اس کے کچھ ورق شہید بھی ہو چکے تھے۔ اس کو میری بڑی بہن کے سوا شاید کبھی کسی نے کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ میری بڑی بہن روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ جس جس جگہ سے قرآن پاک کے ورق شہید ہونے کی وجہ سے الفاظ یا آیت پوری نہیں رہی تھی، وہاں میری بہن نے ہمسایوں کا قرآن پاک لے کر پینسل سے کاغذ پر آیت اور الفاظ لکھ کر قرآن پاک کو پڑھنے کے قابل بنا رکھا تھا، اور میری بہن کے کئی بار کہنے کے باوجود میرے دونوں بھائیوں اور والد صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں نکل سکا تھا کہ وہ میری بہن کے لیے نیا قرآن پاک لا دیں۔ میری بہن نے مجھے بھی قرآن پاک کی تعلیم دینی شروع کی تھی۔ ایک بار میں نے قرآن پاک کی تعلیم فقط اس وجہ سے چھوڑی کہ مجھے ڈرامہ دیکھنا ہے، تو تب پہلی بار میری بہن نے مجھے تھپڑ مارا۔ میری بہن کے اس تھپڑ کی میں نے جا کر ماں کو شکایت کی تو ماں نے آ کر میری بہن پر جوتوں کی بارش کر دی۔ اس واقعے کے بعد میری بہن نے کبھی مجھے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بلایا، نہ میرے والدین یا بھائیوں نے کہا، بلکہ ان کو تو مذہب سے دلچسپی ہی نہ تھی۔ مجھے نہیں یاد کہ میرے والد یا بھائیوں نے 5 وقت نماز تو کیا، جمعہ بلکہ عید پر بھی کبھی مسجد میں قدم رکھا ہو۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے والد صاحب اور بھائیوں کو کبھی کسی کے جنازے میں جانے کے لیے بھی وضو کرتے نہیں دیکھا، نہ سنا۔ میرے گھرانے کے مذہب سے دوری اور دنیا کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ میرے سگے تایا کے جنازے میں شرکت کی بجائے میرے والد صاحب کی بھائی کی میت چھوڑ کر لاہور کے بزنس ٹرپ پر چلے گئے تھے۔ میری بڑی بہن کی شادی میرے تایا زاد سے کر دی گئی، مگر میری بہن اپنی پہلی ہی ڈلیوری کے وقت اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میری بہن نے مرنے سے پہلے اپنی نومولود کو فقط چند گھنٹوں کی تھی مجھے سونپی تھی، اور خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اس کی بہترین پرورش کروں۔ میرے بھائیوں نے بھی میری بہن سے اس کی بیٹی پالنے کا رسمی طور پر ذمہ لینا چاہا، مگر میری بہن نے انکار کرتے ہوئے اپنی بیٹی مجھے سونپ دی اور خود ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس چلی گئی۔ میں نے 2 سال تک جیسے تیسے اپنی بھانجی کو سنبھالا، مگر میری بھانجی 2 سال کی عمر میں چلنا یا بولنا تو دور، اپنے سہارے پر بیٹھنے کی قابل بھی نہ ہوئی۔ فقط وہ پیٹ کے بل گھسیٹ سکتی تھی۔ ہم نے تو ڈاکٹرز کو دکھایا۔ ڈاکٹرز کہنے لگے خوراک کی شدید کمی کے باعث یہ معذور ہو چکی ہے، شاید ہی کبھی قدموں پر کھڑی ہو سکے گی۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد میں اور بھی اکتا گئی۔ واقعی فیملی نے بہت پہلے ہی معصوم بچی کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن ہماری ملازمہ نے گھر میں آگ والا تندور جلا رکھا تھا۔ میں نے آنکھ بچا کر بچی کو تندور کے قریب رکھ دیا۔ بچی نادان تھی،
کھیلتے ہوئے تندور میں جا گری اور بہت دردناک آوازیں نکالنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ کوئی اس معصوم تک پہنچتا وہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ یوں میں نے اپنی سگی بھانجی کی جان لے کر قاتلہ ہونے کے ساتھ ساتھ امانت میں بددیانتی بھی کر لی۔ خیر کچھ وقت بعد میری شادی ہو گئی۔ میری شادی کے بعد میرے دونوں بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی۔ میرے بھائی کی شادی کے بعد میرے والدین ایک دھماکے میں شہید ہو گئے۔ والدین کی موت کے وقت میری شادی کو 4 سال گزر چکے تھے۔ میں نے بھی دوسری شادی ایک ایسے آدمی سے کر لی جس کے بقول اس کے 3 بچے تھے اور بیوی فوت ہو چکی تھی۔ وہ دبئی میں بچوں کے ساتھ سیٹ تھا۔ میں بھی شادی کے بعد اس کے ساتھ دبئی جا کر چلی گئی۔ دبئی جا کر پتہ چلا وہ پہلے بھی 3 لڑکیوں سے یہی جھوٹ بول کر شادی کر چکا ہے۔ میرا دوسرا شوہر لڑکیوں سے دبئی میں شیخ لوگوں کے گھر میں کام کروانے کے علاوہ ان سے جسم فروشی بھی کرواتا تھا۔ میرا دوسرا شوہر پاکستان چھٹی پر گیا مگر وہاں کسی نے اسے قتل کر دیا۔ اس کی 2 بیویاں واپس پاکستان چلی گئی، جبکہ میں آج بھی دبئی میں شیخ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور مذہب سے دوری کے ساتھ ساتھ معصوم بچی کو قتل کرنے کے مکافات عمل سے بانجھ پن کی صورت میں زندگی گزار رہی ہوں۔ میں کئی بار عربی لوگوں کے ہاتھوں جنسی استحصال کا شکار ہو چکی ہوں۔ میں نوجوان نسل کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دین اسلام سے دوری اپنے آپ کو عذاب دینے کے مترادف ہے۔ میں آج بھی سوچتی ہوں کاش میں نے قرآن پاک پڑھا ہوتا تو پتہ نہیں کتنے گناہوں سے بچ گئی ہوتی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔